بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، عالم دنیا میں جیسے ہی 12 ربیع الاول شریف کا مبارک چاند نظر آتا ہے، پوری عالم دنیا اسلام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ماہ نور کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، مسلمان اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، اپنی مسجدوں، مدرسوں، محلوں کو سجاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 12ویں ربیع الاول شریف کو تشریف آوری ہوئی۔ اس پورے ماہ میں جگہ جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفلیں سجتی ہیں، تقریر و نعت خوانی کے اجلاس سجتے ہیں، قرآن خوانی کی محفلوں کو سجایا جاتا ہے۔ اور جو کچھ یہ ہو رہا ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کئی لوگوں کو میلاد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اسے بدعت کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہ اعلان نہیں فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان تھا۔ اب آئے حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ صحابہ بیٹھ کر مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے درجات و کمالات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک نے کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم خلیل اللہ تھے، دوسرے نے کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کلیم اللہ تھے، تیسرے نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کہ وہ روح اللہ تھے، ایک نے کہا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم صفی اللہ تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے میں نے سن لیا، وہ سب درست ہے اور میرے بارے میں بھی سن لو۔ میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ غور کیا آپ نے؟ یہ محفل میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ایسی محافل جائز نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ محافل میلاد کی دوسری اصل حدیث رسول میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ایمان کی علامت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام راستوں پر پھیل گئے۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے، یا محمد الرسول اللہ، یا محمد الرسول اللہ۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 419۔ قبیلہ بنو نجار کی بچیاں دف بجا کر نعت پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا حسنیات کی پہاڑیوں کی طرف سے، ہم پر اس نعمت کا شکر منانا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ علامہ محمد یوسف صالحی شامی نے بھی اپنی کتاب سبل الہدیٰ میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ تمام اطراف اور بڑے شہروں میں اہل اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں ولادت کی خوشی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ شرح بخاری امام قسطلانی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفلیں منعقد کرتے اور دعوت طعام کرتے آئے ہیں اور ان راتوں میں انواع و اقسام کی خیرات کرتے اور خوشی کا اظہار، نیک کاموں کی زیادتی کرتے آئے ہیں، میلاد شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی برکت سے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بزم کائنات میں جشن کا سما فرمایا تاکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور جشن سنت الہیہ قرار پا جائے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ستاروں کو نیچے اتار کر دنیا میں چراغاں کیا گیا، مشرق و مغرب تک پوری زمین نور سے بھر دی گئی، حتیٰ کہ
حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شام کے محلات تک دیکھ لیے۔ آسمان اور جنت کے سب دروازے کھول کر عالم بالا کو خوشبوؤں سے مہکا دیا گیا۔ مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر پرچم لہرائے گئے۔ 70,000 قرآن بہشت کو استقبال کے لیے فضا میں نیچے اتارا گیا اور ان میں سے کئی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر معمور کی گئی۔ ہزارہ فرشتوں کو بھی استقبال پر معمور کیا گیا۔ جنتی پرندے بھی استقبال کے لیے نیچے اتار دیے گئے۔ وقت ولادت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارک بادی کا جنتی مشروب پلایا گیا۔ ولادت قریش مکہ کے سب جانوروں کو بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اظہار کے لیے زبان دی گئی۔ شب ولادت تمام ملائکہ امر الہی سے نیچے اتر کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ میلاد سورج کو بھی غیر معمولی نور سے نوازا گیا۔ وقت ولادت پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں نے بھی اپنے اپنے حال میں خوشیاں منائی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں معمول سے زیادہ بلند ہو گئی اور دریاؤں اور سمندروں کی سطح تموج کے ساتھ خاصی اونچی ہو گئی اور سمندری مخلوق نے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی دی۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں باری تعالیٰ نے سال بھر عرب کی عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے تاکہ اس سال جاہلیت عرب کے ظالمانہ دستور کے مطابق کوئی بیٹی ناحق قتل نہ ہو۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں عرب کے درخت پھلوں سے لاد دیے گئے، سوکھے ہوئے کھیت ہرے بھرے ہو گئے اور قحط کو ہریالی و شادابی سے بدل دیا گیا۔ شب میلاد آسمانوں پر زبر جد اور یاقوت کے مینار بنا کر روشن کیے گئے، جو شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات سے ہی روشن ہے۔ شب میلاد جنت میں نہر کوثر کے کناروں پر 70,000 عطر بیز درخت لگائے گئے اور انہیں پھلوں سے لاد دیا گیا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل مصر، اہل یمن و شام اور مشرق و مغرب میں تمام بلاد عرب ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھنے اور سننے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اجر عظیم اور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہی محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالہ المولود الشریف میں بغداد کے ایک صالح مرد کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد شریف کا اہتمام سے کرتا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے یہودی خاوند سے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مسلمان پڑوسی ہر سال ربیع الاول میں بہت ہی مال خرچ کرتا ہے اور فقراء و مساکین میں ہر انواع و اقسام کے مال صدقہ کرتا ہے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے کھلاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہودی نے کہا کہ اس مسلمان کے نبی اس ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی ولادت پر فرحت و سرور کا اظہار کرتے ہوئے ان کی محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے۔ اس یہودیہ نے اس مسلمان کے فعل پر انکار کیا۔ رات کو اس یہودیہ نے ایک مقدس شخص کی زیارت کی جن کے چہرے پر بہت ہی کثرت سے انوار ہے اور ان کے ارد گرد لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ یہودیہ نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں جنہیں میں بہت ہی تم میں کرامت و عزت والا دیکھتی ہوں؟ انہوں نے کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہودیہ نے کہا اگر میں ان سے کلام کروں تو مجھ سے کلام فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ یہودیہ آگے بڑھی اور سلام عرض کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کی بندی لبیک۔ وہ یہودیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر رو پڑی اور کہنے لگی
آپ کا جواب کتنا حسین ہے، آپ نے لبیک کہہ کر مجھے خطاب فرمایا، حالانکہ میں آپ کے دین پر بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے یہ جواب اس لیے دیا ہے کہ مجھے علم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ تو خواب کی حالت میں ہی فوراً اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر وہ بیدار ہو گئی، حالانکہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ایمان کی وجہ سے فرحت و سرور تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت عہد کر لیا کہ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کا انعقاد کروں گی اور اس میں بہت سا مال خرچ کروں گی۔ لیکن وہ یہودیہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بھی اس انتظامات میں لگا ہوا ہے۔ یہودیہ نے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں جس کی تم آرزو لیے ہوئے ہو، یعنی میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر مال خرچ کرنے کے لیے پروگرام بنا رہا ہوں۔ یہودیہ عورت یہ سن کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ اس کا شوہر کہتا ہے، جس نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم خواب میں تجھے کلمہ پڑھایا ہے، تیرے بعد انہوں نے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا ہے اور میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کو تہ دل سے مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں فلاح عطا فرماتا ہے۔ ایسی بہترین اسلامک ویڈیو سب سے پہلے اپنے موبائل پر دیکھنے کے لیے اسٹار آف اسلام چینل کو لائک کرے، سبسکرائب بھی کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔